میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے اور اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج ہم سورہ المائدہ کے مجموعی طور پر چوتھے رکوع اور چھٹے سپارے کے 8ویں رکوع کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ چوتھا رکوع ہوگا آج سورہ المائدہ کا، اور چھٹے سپارے کا 8واں رکوع ہے اور آیت مبارکہ کا نمبر 20 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر اصل میں شکر کی تلقین ہے، کیونکہ شکر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی حاصل شدہ نعمت کے حصول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوا جائے، اس نعمت کا اظہار کیا جائے۔ اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کے حصول کے بعد اس نعمت کا مزید دوام حاصل کرتا ہے، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس قوم سے واپس نہیں لیتے۔ وہ نعمت انسان کے پاس ہی رہتی ہے جب اس پر شکر ادا کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ وعدہ الہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور ناشکری کی صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے وہ نعمت لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں جو مضمون ہے اس میں 3 ایسی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائی۔ پہلی نعمت ہے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تم میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کا آنا یہ اللہ کی نعمت ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے بنی اسرائیل پر۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو بنی اسرائیل سے جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں انبیاء علیہم السلام۔ جب یہ کسی قوم سے مبعوث ہوتے ہیں تو وہ قوم شان و شرف پاتی ہے۔ جب یہ کسی خطے پر مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خطے کو عزتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے، اور جس خاندان سے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے وہ خاندان افادیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تم میں انبیاء کو بھیجا اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بادشاہت پیدا فرمایا۔ انبیاء کا سلسلہ یعنی انبیاء کا آنا
انبیاء علیہم السلام کی آمد یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کی اصل کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یقیناً اگر انبیاء کی بعثت اور انبیاء کی ولادت ایک بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر اپنی نعمتوں کے تذکرے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب انبیاء کی ولادت یا انبیاء کی بعثت اللہ کی نعمت ہوئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا گویا یہ اللہ کی نعمتوں ہی کا تذکرہ کرنا ہے، اور عین قرآن کریم کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی اصل ثابت نہیں، ان کے لیے یہ آیت مبارکہ دعوت فکر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اللہ نے تم میں بادشاہ پیدا فرمائے۔ یہاں پر ملوک کا لفظ اگر کسی کے ذہن میں ایک سلطنت ہے اور ایک کثیر فوج ہے اور پھر ایک سلطنت کا پورا نام و نظم و نسق ہے، تو اس سے مراد جمیع مفسرین کے اگر آپ قول دیکھیں تو انہوں نے یہاں پر ملوکہ سے مراد اس کا اصل معنی مراد نہیں لیا۔ وہ شخص جس کو اللہ نے اپنا گھر دیا ہو، گھر میں خدام اور اس کو مال و دولت دیا ہو، اس کے پاس بیوی بچوں کی نعمتیں ہوں، تو اس پر بھی عربی زبان میں ملوک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ امام ابو المظفر سمعانی نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، ان جیسے صحابہ سے مختلف اقوال اکٹھے کیے ہیں۔ یہاں پر ملوک کا معنی صاحب ثروت و اعجاز ہے، یعنی مخیر ہونا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس آیا اور اس نے اپنے فقر کی شکایت کی کہ میں فقیر ہوں، غریب ہوں، میری کچھ مالی معاونت کی جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے اس سے سوال کیا کہ کیا تیرے پاس اپنا گھر موجود ہے؟ اس نے کہا جی بالکل موجود ہے۔ کیا تمہارے پاس اہلیہ موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا ہاں میرے پاس اہلیہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے پاس گھر کے اندر خدام وغیرہ کا سلسلہ یا اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے جانور بھی دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں ہے جو اغنیاء میں شمار ہوتے ہیں اور تو بادشاہوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر جو بادشاہ کا لفظ وَجَعَلَكُم مَلُوكًا کہا گیا، یہاں پر حقیقتاً وہ بادشاہت نہیں کہ ایک شخص پورے ملک کا نظم و نسق سنبھال رہا ہو، چلا رہا ہو، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی طور پر مستحکم بنایا تھا۔ تمہاری بیویاں تھیں، بچے تھے، گھر بار تھا، سواریاں تھیں، تمہارے خدام تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے احسان کے بعد دوسرا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و متاع عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و متاع بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر انسان مال و متاع کو جمع کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرے، اس کی توجہ مال و متاع ہی کی طرف مرکوز نہ رہے، تو ایسا مال و متاع وبال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع عطا فرمایا، لیکن انبیاء علیہم السلام نے اپنی توجہ کا قبلہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہی کو رکھا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی جو کسی اور کو نہ دی۔ یہاں پر جن نعمتوں کا ذکر ہے کہ کسی اور کو نہ ملی، تو یہاں پر اس قوم کے لیے من و سلوہ کا اترنا ہے۔ جب یہ 40 سال ریگستانوں کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی یہ قوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ یہ ظاہری سی بات ہے فضیلت کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ امت محمدیہ کے پاس بھی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے اندر سے 12 راستے پیدا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر میں سے 12 چشمے ان 12 قبائل کے لیے جاری فرما دیے۔ یہ وہ انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیے۔ ان انعامات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو امت محمدیہ پر فوقیت اور سبقت تصور نہ کی جائے، کیونکہ یہ جزوی فضائل ہیں اور اس امت کے پاس افضلیت مطلقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا، اور اس سے بڑے انعامات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے ہمارے پاس موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس ایسا احسان کسی اور قوم پر نہیں ہوا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اس قوم پر اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اس قوم کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ان کو اپنے دشمن پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور فرمایا اے قوم مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ۔ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی، انبیاء علیہم السلام کی ولادت سے ہے۔ یہاں پر مقدس سرزمین سے مراد 3 قول لیے ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بیت المقدس اور طور کی سرزمین ہے، ایک قول یہ ہے یہ دمشق اور فلسطین کی زمین ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ اردن کا بعض علاقہ ہے۔ مقدس سرزمین اس لیے اس کو کہا گیا، یہاں پر ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی ہو۔ جس خطے کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ مقدس ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہمیں طور سینا کی قسم، کیونکہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق اللہ کے محبوب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد الامین یعنی مکہ کی قسم، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی اس تفسیر نے تو بڑا واضح کر دیا کہ جس سرزمین کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس زمین کا معاملہ دوسری جگہوں سے جداگانہ تصور ہوتا ہے یا جداگانہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو جو عزتیں اور رفتیں عطا ہوتی ہیں وہ کسی اور سرزمین کے حصے میں نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بعض مفسرین نے بیان کیا، کوہ لبنان پر چڑھے، آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے، تو یہ اور آپ کی اولاد کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے ارد گرد کی سرزمین تھی۔ ایک قول یہ ہے اس سے مراد ملک شام ہے، یعنی مفسرین اس کی تعیین میں اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی سرزمین ہوگی اس کی مقدس ہونے کی بڑی وجہ یہی رہی ہوگی کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بعثت سے ہے، ان کی ولادت سے ہے، اور اس کی تائید معراج کی وہ حدیث مبارکہ بھی کرتی ہے، جس کو امام نسائی نے سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر معراج ایک مقام پر روک کر کہا گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نماز ادا کیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر دوسری جگہ پر آپ کو روکا گیا، یہاں پر نماز پڑھیے، یعنی یہ سرزمین مقدس ہے۔ تو فرمایا گیا یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کو کوہ طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ ہوں یا قرآن کریم کی دیگر آیات، اس سے تو تائید یہی ہوتی ہے کہ مقدس سرزمین سے مراد کوئی بھی ایسی سرزمین، اگرچہ وہ اردن ہے، دمشق ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، یا جو بھی ہے، یا طور سینا ہے، وہی رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نسبت کی وجہ سے شرف پا چکی سرزمین ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّ لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قوم نے کہا موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑے ہی زبردست لوگ رہتے ہیں۔ جبار کا اصل میں مطلب تو ہوتا ہے ہر وہ سرکش شخص جو دوسرے لوگوں پر جبر کر کر اپنی مراد پوری کروائے۔ اب یہاں پر ذہنوں میں سوال ہے کہ اللہ کے لیے بھی اسم ہے جبار، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے۔ جیسے متکبر ہونا یہ عام لوگوں کے لیے مذموم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ بڑائی اور کبریائی زیب دیتی ہے۔ تو جبار کا مطلب یہاں پر ہوگا مخلوق پر اپنی مراد پوری کرنے کے لیے احکامات صادر کرنا اور ان سے اپنے حکم پر درآمد کروانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کے اسباب بنا دینا اور اپنا حکم ان لوگوں میں رائج فرما دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر حق ہے اور اس کے جبر فرمانے میں اس کی مدح ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے آیا تو یہ مذموم لفظ اللہ کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جیسے متکبر اور جبار یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے تو یہاں پر یہ مقام مدح ہوگا۔ ان کو جبارین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے قد بہت طویل تھے، جسمانی قوت کے لحاظ سے یہ غیر معمولی قوت کے حامل تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے 12 نقبا نقیب ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر آسمان تک بلند ہیں، یعنی بہت طویل القامت لوگ ہیں، اور ایک ہی شخص نے ان 12 افراد کو اپنے ہاتھ کے اوپر سوار کیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ یہ وہاں پر جا کر خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ان تمام کے تمام افراد کا استہزاء کیا، یعنی مذاق اڑایا کہ تمہارے قد دیکھو ہمارے پاؤں کے ٹخنے کے برابر بھی نہیں ہیں اور تم ہمارے ساتھ کیا جنگ کرو گے۔ یہ لوگ واپسی پر خوف زدہ ہو گئے اور واپس آ کر انہوں نے حیل و حجت کرنا شروع کی کہ اے موسیٰ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کا قد طویل القامت ہے، آپ کا رب آپ کو معلوم نہیں کہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر جہاد کریں۔ اصل میں انہوں نے جہاد سے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جہاد سے بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہم فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے 2 مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا انہوں نے شہر کے دروازوں سے فرمایا کہ ان سے داخل ہو جاؤ، جب تم ان دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ 10 کے 10 افراد نے تو بزدلی کا سبوت دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 احباب اور 2 رفقا غالب بن یقنہ اور یوشع بن نون۔ یوشع بن نون کے لیے یہ بات بھی ہمیں مفسرین کے ہاں ملتی ہے اور مورخین کے ہاں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو غالب بن یقنہ اور یوشع بن نون نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جبارین قوم کا حال ہم نے دیکھا ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس دروازے سے اس شہر میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ان 2 لوگوں کی جرأت مندی کا بیان ہے۔ باقی دیگر افراد نے تو جہاد کرنے سے عذر ظاہر کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اگر آپ کا رب حکم دیتا ہے تو آپ جانو اور آپ کا رب جانے، جیسا کہ اگلی آیت مبارکہ میں ہے قالوا یا موسیٰ ان لندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں ہیں تو آپ جائیے اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ بے شک ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں پر ہیں، یعنی قوم جبارین طویل القامت لوگ۔ امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنزن کہا کہ آپ جا کر لڑو اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ عظمتیں اور شانیں بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا اور 313 افراد صرف 8 تلواروں کے ساتھ ایک لشکر جرار کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کی رائے طلب فرما رہے تھے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم آنکھیں بند کر کے سمندر میں کود جائیں گے، جیسا کہ امام مسلم نے کتاب الجہاد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ میں منسلک کر دوں تاکہ تفسیر کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی رائے طلب فرمائی تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ غزوہ بدر ہی کا موقع ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود الانصاری کی جب رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح قطعاً نہیں ہیں، جنہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جانو اور آپ کا رب جانے، اور جا کر آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہ قطعاً نہیں کہیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے آگے سے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی مقام و مرتبے میں کوئی نہیں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے اصحاب بھی کسی اور نبی کو میسر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی ذمہ داریوں کے لیے جن کندھوں کو منتخب فرمایا، جن اشخاص کو منتخب فرمایا، جن شخصیات نے رسول اللہ کا دین آگے تک پہنچایا، ان جیسے افراد گزشتہ اقوام میں کسی قوم میں بھی نہیں پائے جاتے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی دقیق بحث بھی ہے جس پر علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے۔ اس گفتگو کو میں مختلف مفسرین کی جو تفاسیر ہے اس کی روشنی میں واضح کرتا چلوں کہ کیا یہ کہنا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جانے، آپ جا کے لڑو، کیا یہ کلمہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑ لے؟ تو کیا اس بنا پر بنی اسرائیل کافر ہو گئے؟ تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہی فرمایا کہ اس قول کی وجہ سے چونکہ انہوں نے اللہ کا استہزاء کیا تو یہ لوگ کافر ہو گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں وہ فاسق ہوئے تھے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار کرے یا اللہ کے حکم کی مخالفت کرے۔ ان کو کافر کیوں نہ کہا جائے؟ مفسرین نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اپنی اپنی آراء پیش کی ہے کہ بنی اسرائیل کو کافر کیوں نہ کہا جائے۔ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس قول کی تعویل یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب آپ کے لڑنے میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ اب یہ قول کفریہ نہیں ہے، یہ تعویل اس مقام پر ہو سکتی ہے۔ اور دوسری تعویل یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ کا بڑا بھائی۔ ایک تعویل یہ ہے کہ بڑے بھائی کو بھی عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے، سربراہ کو بھی رب کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی احسن مثوایا، کہ وہ عزیز مصر مجھ سے بڑا ہے، اس نے میرے ٹھہرنے کا اچھا انتظام کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ تو معلوم ہوا یہاں پر مفسرین کے بقول رب سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام یعنی بڑا بھائی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 23 سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کی روشنی میں ایک تعویل کی گئی، اور ایک تعویل یہ کی گئی آپ جائیں اور آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے۔ بہرحال ان پر کفر کا قول کرنا یہ جمیع مفسرین کے قول کے مخالف ہے۔ جمیع مفسرین بنی اسرائیل کو فاسق قرار دیتے ہیں اس قول کی وجہ سے۔ اگلی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمتیں سننے کے بعد اگلی آیت سماعت فرمائیے قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ 25ویں آیت ہے۔ موسیٰ نے عرض کی ہے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ میرا اختیار مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، یعنی ہم دو تو تیرا حکم مانیں گے، باقی لوگوں پر میرا اختیار نہیں، یعنی ان کو میں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ تعویل مناسب ہے کہ یا اللہ تیرا حکم اگر ہے تو میں جا کے لڑوں گا، میرا بھائی جا کے لڑے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو اگر حالات و واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ تمام کی تمام قوم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ففرق بیننا، یا اللہ ہم میں فرق ڈال دے۔ فرق کس میں ڈال دے؟ یا اللہ مجھ میں اور میرے بھائی کو لے کر جو دوسری قوم ہے ان کے درمیان فرق ڈال دے، کیونکہ یہ تیری نافرمان قوم ہے۔ یہاں سے معلوم ہو کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعائیں تو انبیاء علیہم السلام نے بھی کی ہیں۔ اس قوم نے جو اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے ساتھ تھے، انہیں اس قوم کے ان برے اعمال کا وبال بھی برداشت کرنا پڑا۔ وہ کیسے؟ بعض اوقات برے شخص کی وجہ سے نیکوں پر بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔
اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس قوم پر ریگستان کی زندگی لکھ دی تھی. یہ جس طرف جاتے تھے وہ ریگستان ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. ان کی تعداد غالباً 6 لاکھ بتائی جاتی ہے اور 27 میل کا علاقہ 40 سال میں ان سے پار نہیں ہو سکا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کا وصال بھی اسی دوران ہوا. یعنی ان کی بدعمالیاں تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اسی ریگستان کے اندر قیام پذیر رہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کچھ آسائشیں تھیں، کچھ آرام کے معاملات بھی ان کے ساتھ رکھے گئے، لیکن یہ قوم کی نافرمانی نے ان کو 40 سال تک ذلیل و خوار کیا. اور ان پر کسی بھی شہر کا دروازہ بند تھا. یہ رات بھر سفر کرتے، صبح سفر کرتے، پھر دیکھتے اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. یعنی 40 سال تک یہ چلتے رہے. ایک پوری قوم غرق ہو گئی جنہوں نے جہاد پر جانے کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس تمام قوم کو تباہ و برباد کر دیا. تمام کے تمام افراد مر گئے. اور جو بعد میں آنے والی نسل تھی، اس نسل نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی حامی بھری اور جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر شہر کے دروازے کھول دیے اور ان کو اصل راستہ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين. بس اللہ نے 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام فرما دی. یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو. اللہ نے جہاد کا حکم دیا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، موسیٰ آپ جانیے اور آپ کا رب جانے، آپ جانیے یا آپ کا بڑا بھائی جانے. بنی اسرائیل کی بزدلی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اور ان کی حکم عدولی کے سبب ان پر مقدس سرزمین 40 سال کے لیے حرام کی. جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بیان کیا، بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں گے. وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھریں گے، اس کا تقریباً رقبہ مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 27 میل بنتا ہے. خود سوچئے کہ 6 لاکھ لوگ 27 میل کا فاصلہ 40 سال تک طے نہیں کر سکے. جہاں سے سفر شروع ہوتا تھا، جب سفر ختم کرتے تو پھر اسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، اپنا سامان لے کر چلتے. جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو پھر وہیں پر پاتے جہاں سے یہ چلے تھے. یہ سزا ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسے نافذ فرمائی. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور جناب قالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسانیاں فرمائی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے فرما بردار لوگ تھے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے یہ بھی شہر میں داخل نہ ہو سکے. اور جیسے بروں کی صحبت سے نیکوں کو نقصان پہنچتا ہے، ایسے نیکوں کی صحبت سے بروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انعامات عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریگستان میں من و سلوہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان پر آسمان کا سایہ جاری رکھا. یہ آسمان کے سائے تلے چلتے تھے اور آسمان پر بادل چھا جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اذیت کا سامنا بہت کم کرنا پڑا. اس کے علاوہ ایک پتھر میں سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے تھا. نیک لوگوں کی صحبت سے بروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور بروں کی صحبت سے نیکوں پر وبال بھی آتا ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہم میں اور ان میں فرق ڈال دے. آج بھی یہ دعا مجرب ہے بروں کی صحبت سے بچنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر سرکشی اختیار کرنے والے فرد کے راستے سے ہمیں دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا